دین میں کچھ ایسے احکام ہے کہ جو بدلتے نہیں ہیں، ہر وقت یکساں رہتے ہیں، جیسا کہ نماز ہے۔ نماز صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں بھی 5 تھی اور آج بھی 5 ہیں۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں 6 ہوں اور اب 4 ہو چکی ہوں، معاذ اللہ، نہیں، بلکہ صحابہ بھی 5 ہی نمازیں پڑھتے تھے، جمعہ بھی ادا کرتے تھے، آج ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے احکام ہیں دین میں کہ جو حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں، اور سرکار کے فرمان علی شان کے مطابق وہ قرآن و سنت کا حصہ ہیں۔ اب مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر توسیع ہو رہی تھی، تعمیر نو کی جا رہی تھی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معمولی مقام کے مالک نہیں ہے، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے عظیم صحابی امیر المؤمنین ہے، تو آپ نے مستری کو باقاعدہ یہ حکماً فرمایا کہ اس مسجد کی تعمیر کرو، لیکن اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہو، چونکہ سرکار نے فرمایا سرخ پیلا رنگ نہیں کر سکتے، ایسے ہی کیا گیا۔ لیکن بعد میں مسجد نبوی شریف کی اب دیکھ لے تعمیر کی گئی ہے، تو اب اس میں تو اعلیٰ قسم کی کارپٹ بھی بچھائے گئے ہیں، اور اس کی جو زیبائش ہے، اس کی جو نمائش ہے، خوبصورتی ہے، وہ تو پہلے سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ اب دیکھیں تو سرکار کا تو فرمان یہ تھا کہ تم مساجد میں رنگ نہیں کر سکتے، سرخ رنگ پیلا رنگ نہیں کر سکتے، تو اب تو موجود ہے، تو کیا مطلب بنا کہ جو کام کیا گیا یہ کوئی قرآن و سنت سے ہٹ کر کیا گیا؟ نہیں، حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، سرکار نے جو فرمایا برحق فرمایا، لیکن آج کے دور میں اگر مساجد کی ایسی تعمیر کی جا رہی ہے، خوبصورت بنایا جا رہا ہے، تو یہ سرکار کے فرمان کے خلاف نہ سمجھنا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آج کے ماحول میں بھی یہ کہتے رہیں کہ نہیں مساجد تو سادی ہونی چاہیے، مساجد میں تو خوبصورتی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے گھروں میں بندہ اے سی ڈبل لگوا کر بیٹھا ہو، مساجد ویسے کی ویسے ہوں اور اپنے عالیشان بندہ بنگلے بنا کر بیٹھ جائے، تو اس سے کفار پر روب دبدبا نہیں بیٹھے گا۔ کفار اگر کسی وجہ سے مرعوب ہوں گے تو وہ اس وجہ سے ہوگے کہ مسلمانوں کے اندر جو دین کا جذبہ ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ ان کو اتنا دنیا سے پیار نہیں جتنا دین سے ہے، ان کو اتنا اپنے گھروں سے پیار نہیں جتنا رب کے گھر سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مساجد کو تعمیر کرتا ہے اور پھر اس میں اس انداز کی خوبصورتی کرتا ہے، وہ دین سے کوئی دوری نہیں، یا دین میں کوئی نیا کام بدعت کی صورت میں نہیں کر رہا، بلکہ وہ قرآن و سنت کے عین مطابق کر رہا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایسا کام کہ جس کی وجہ سے کفار پر اسلام کا دبدبا بیٹھے وہ کرنا چاہیے۔ اب مساجد جب خوبصورت بنے گی، ظاہر ہے لوگوں کا دل کرے گا کہ اس مسجد میں جاتے ہیں، آج بھی کئی ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر سکون آ جاتا ہے، ایسے اس میں نظام ہے، ایسا اچھا ماحول ہے، لہٰذا اس مسجد میں جا کر میں نماز تراویح پڑھوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں ایسا کام کہ جس وجہ سے کفار پر تمہارا روب دبدبا بیٹھے، اسلام کا روب دبدبا بیٹھے، وہ کام دین میں کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس مثال کو سامنے رکھ لیجئے اور آج کے ماحول کو سامنے رکھیے کہ جب ہر طرف سے امت مسلمہ مشق ستم بنتی جا رہی ہے، جب ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف ان کا قصور یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ دین اسلام کو دین کہتے ہیں، رب کی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو ان پر کبھی بھی نہ ہوتا۔ 3 مہینے ہو گئے کشمیر میں، اگر وہ معاذ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی دین اسلام سے منحرف ہو جاتے، ان پر ظلم نہ ہوتا۔ کس لیے ہو رہا؟ اس لیے کہ صرف اور صرف وہ دین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دین کو، اسلام اور کلمہ کو اپنا کلمہ ایمان کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے جو جواب دیا، فرماتے ہیں کہ اگر تم اس ماحول میں کہ جب ہر طرف دشمنان اسلام دین پر حملے کر رہے ہوں، اس وقت تم ایسا کام کرو کہ جس میں تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ادب ظاہر ہوتا ہو، جس میں تمہارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق واضح ہوتا ہو، وہ جب تم کام کرو گے تو وہ دین میں کوئی نیا کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگا۔